کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا؟ اگر میں گناہوں کی معافی مانگ لوں اور کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا؟ حمزہ نواز، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ بھائی کو ہدیہ دینے میں والدین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا۔ سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں، میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم ہدیہ دیتا ہوں، کیا میں اس میں والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں؟ اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں بھی والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے۔ ہدیہ اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ اکثر محتاجوں کو کیا جاتا ہے جن کی ایک عزت والا پہلو مقصد نہیں ہوتا، اور ہدیہ ایک میں جو ہے نا، جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، گفٹ میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے، اس میں ثواب مقصد نہیں، ثواب دوسرے درجے میں ہوتا ہے، اصل ہے سامنے والے کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، تو اس لیے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو غربا اور یعنی والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ غربا اور مساکین پر صدقہ کر دیں، اور گفٹ ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں، وہ اس لیے کہ رشتہ داری جڑے گی، ثواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو، اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن بہرحال جائز ہے کیونکہ ہر نیکی کی میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے۔ کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی، تقریباً 128 یا 130 سال پرانی۔ اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کیا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ، اور بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو، ہم کوئی وہاں آپ سے قرضہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ، تو بتا دیں آپ، ہم نے کوئی کیا کرنا ہے آپ سے۔ دیکھیں بھائی، اتنی پرانی قبر، جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ، اس قبر کو مسمار کیا جا سکتا ہے، سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس پہ تو مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم۔ سکندر حسین احمد آباد سے، میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں، وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے 10 دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے، یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں، اگر وہ کہتا ہے ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اب کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے، ایسے تو پھر آپ وہمی بن جائیں گے۔ اب ہمو ما ابہم اللہ، حضرت عمر کا قول ہے، جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپائے رکھو، تو ایسے تفتیشیں کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراڈ کیا ہو، تو کہاں تک آپ جائیں گے؟ تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھائی چوری نہیں کرتا، تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا۔ پھر بھی اگر 100% یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کامران احمد ڈھاکہ۔ مفتی صاحب آپ کے 2 چینل ہیں، ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آسک مفتی طارق مسعود، کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آسک مفتی طارق مسعود، لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ میں دوسرے جو تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، مسائل کی تحقیق ہے، اسفار ہے میرے، ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوا ہے، تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیے ہوئے ہیں، اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہیں، جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی مفتی طارق مسعود .com کے نام سے، تو احمد طالب جو USA میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہی میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ میں مفتی صاحب خود بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر واقعی سچی مچی کا میں ہی ہوتا ہوں۔ لیکن اگر صرف مفتی طارق مسعود اسپیچز سے کوئی میسج جا رہا ہے اس ID سے، تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہیں، جن کے پاس پورا انتظام ہے، ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو آپ دوسرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے، ان سے پرمیشن لے لیں آپ۔
احمد طالب سے رابطہ کر لیں. مفتی طارق مسعودی اسپیچز پہ جب میرا لائیو بیان چل رہا ہوں نا تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا حال ہیں, خیر خیریت, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں, اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائیں. یہ سارے کنٹرول, پورا معاملہ انہی کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے میں نے, کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نے ہی ہے نا, تو ساری محنت ان کی ہے, اور وہ اس کو پروموٹ بھی انہوں نے کیا, اس پہ بیانات بھی وہ ڈال رہے ہیں, وہ سارا تو شروع پہلے دن سے کام ہی وہی کر رہے ہیں, تو اس لیے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. مغرب کی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کا طریقہ. سہیل مسرور انڈیا سے, اگر مغرب کی آخری رکعت ملی ہو تو ہم 2 رکعت اپنی مکمل کریں گے, یا اس میں اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے؟ آخری رکعت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح, ثنا پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورت ملائیں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے, سورت ملائیں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اور اتحیات اور درود شریف پڑھ کے اچھے بچوں کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے. ہاں, انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا, تو جب قاعدہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو. ایک سلام کے بعد ہنسی آ گئی تو کیا حکم ہے نماز کا؟ نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل ہو جائے گی؟ سہیل مسرور انڈیا سے. حدیث میں آتا ہے تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے. تو اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ 2 سلام پھیرے, جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں 2 سلام ہی کا حکم ہے, لیکن نماز سے خارج ہونے کے لیے 1 سلام بھی کافی ہے. تو اگر آپ نے السلام یہاں تک کہہ دیا آپ نے, اس کے بعد ہنسی نکل گئی ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے, دونوں طرف سلام پھیریں پھر آپ کی ہنسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ عجیب سی بات ہے, نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے, تو ویسے ہنسی نکلنی نہیں چاہیے.